باقر نقوی صاحب سے کہ وہ منبر پر آئیں اور ذکر فضائل محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تاجیل امام زمانہ پہ ایک صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتناعہ، حمدا لیکون حقہ قضاء والشکر اداء۔ الصلاۃ والسلام و تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمکامل محمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان ذی وقار اور اہل علم حضرات، مالک زمانہ آپ کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے جس خلوص و نیت کے ساتھ اس صف اعضاء کا اہتمام ہوا ہے۔ مالک زمانہ اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ تمام کو اس عمل کا بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ شہزادی کونین بی اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے میرے بھائی مدثر صاحب کی اللہ نیک خواہشات اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ صاحبان ایمان، لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں ہے، انتہائی جلدی کرتے ہوئے باہر کا ماحول جو ہے وہ مجلس کو بہتر نہیں کر رہا۔ بہرحال اس ماحول سے قطع نظر بس میں نے دو چار آپ کے سامنے معروضات پیش کرنی ہے۔ صاحبان ایمان، سورہ مبارک بقرہ میں اللہ بندوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، متوجہ ہے سارے احباب، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ کہتا ہے ہدایتیں میں اللہ بھیجتا ہوں، ہدایتیں میں اللہ بھیجتا ہوں۔ اللہ بے ہدایتوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آپ کی محبت میرے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی۔ اللہ ہدایت کرتا ہے لیکن بے ہدایتے کو نہیں کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے لیکن جس کا سینہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے۔ صاحبان ایمان، اللہ کہتا ہے کہ میں ہدایتیں بھیجتا ہوں، تمہیں میری ہدایتوں کا اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ مالک ہم اگر پیروی کریں گے، اگر تیری ہدایتوں کا اتباع کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ نہیں، ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں میرے مالک، اگر ہم بندے تیری ہدایتوں کی پیروی کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ایک کام کرو گے میں تمہیں دو انعام دوں گا۔ توجہ چاہوں گا، تم میرا ایک کام کرو گے میں اللہ تمہیں دو انعام دوں گا۔ جب تم میری ہدایتوں کی پیروی کرو گے تو پہلا انعام تمہیں یہ دوں گا، فلا خوفن، تمہیں دنیا میں کسی سے خوف نہیں ہوگا۔ پہلا، تمہیں دنیا میں کسی سے خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ جب تم میری ہدایتوں کی پیروی کرو گے تو تمہیں میں انعام دوں گا، تمہیں خوف نہیں ہوگا، تمہیں غم نہیں ہوگا۔ اور صاحبان ایمان یاد رکھیے، ہدایتیں اللہ بھیجتا ہے، متوجہ ہیں صاحب سارے احباب، ہدایتیں اللہ بھیجتا ہے۔
اور اللہ کی طرف سے مجسم ہدایت آتی ہے، ہادی نہیں، مجسم ہدایت آتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہدایت کے ساتھ آتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا بنایا ہوا ہادی سو رہا ہو تو ہدایت کرتا ہے، جاگ رہا ہو تو ہدایت کرتا ہے، میدان جنگ میں ہو تو ہدایت کرتا ہے، حالت امن میں ہو تو ہدایت کرتا ہے، منبر پہ ہو تو ہدایت کرتا ہے، نوکے سنا پہ ہو تو ہدایت کرتا ہے۔ آباد و شادری، اللہ کا بنایا ہوا ہر مقام پہ ہر جگہ پہ ہدایت کرتا ہے۔ صاحبان ایمان، زیادہ پڑھ لیا ہے، اب فکر کو آسان کرنے لگاؤ۔ پیغمبر اکرم ایک جنگ میں شریک ہے، پیغمبر نے اپنا ناکہ جنگ کے میدان میں داخل کر دیا ہے اور اردو سے طبل جنگ بج چکا ہے، نکارہ جنگ بج چکا ہے۔ اس عالم میں صفیں بدی ہوئی ہے، تیر تلوار نیزوں کی برسات ہونے والی ہے۔ ایسے عالم میں ایک عربی بدو، متوجہ ہیں، ایسے عالم میں ایک عربی بدو آگے بڑھا اور پیغمبر کے ناکے کی مہار تھام کے کہتا ہے، اخبرنی دین کلے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ سارا دین کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین لینے کی دن ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ مجھے بتائیے کہ سارا دین کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، دین کوئی چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے، دین میں اعمال بھی ہیں، دین میں عقائد بھی ہیں، دین میں نجی زندگی بھی ہے، دین میں خانوادگی زندگی بھی ہے، دین میں عدلیہ بھی ہے، دین میں قانون بھی ہے، دین میں نظام حیات دستور انسانی بھی ہے، دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں حج بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے۔ اب ایک نشست میں نبی کیا کیا بتائے؟ اور یاد رکھیے، معصوم وہ نہیں ہوتا ہے جو حالات کا محتاج ہو، معصوم وہ ہوتا ہے جس کے حالات تابع ہوں۔ پیغمبر اکرم نے ایک جملے میں بتایا کہ سارا دین کیا ہے۔ نبی نے اپنے ناکے کو روکا اور اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، سنو، اطاعت للہ شفقتہ علی المخلوق وہو الدین کلہ، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور مخلوق خدا سے محبت کرنا، یہی سارا دین ہے۔ آباد و شاد رہیے، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ ساروں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ شاہ صاحب شاید ہو سکتا ہے زیادہ پڑھ کے گئے ہیں، آپ کی طبیعتوں پہ زیادہ تبلیغ کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ متوجہ ہیں؟ یاد رکھیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کی ڈیوٹی ہے۔ صاحبان ایمان، ہدایتیں میں اللہ بھیجتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کا بنایا ہوا ہر مقام پہ ہر جگہ پہ ہدایت کرتا ہے۔ توجہ ہے سارے باپ کی؟ صاحبان ایمان، یہ تو بڑا نبی ہے، مجسم نبی اور ہدایت کا سرچشمہ نبی۔ متوجہ ہیں سارے باپ؟ یہ بندے پہلا بندہ پسند کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، جبکہ پسند کا نام ذکر اہل بیت نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت شخصیات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ کوئی شخصیت پڑھے تو ذکر ہے، ذکر بندوں کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا نے ذکر کو بندوں کا محتاج سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ وہ خاندان ہے کہ تم ذکر نہ بھی کرو تو ہوائیں ذکر کریں گی، فضائیں ذکر کریں گی، موسم ذکر کریں گے۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے اور یہ ان کا فضل ہے کہ نظام ان کے وجود سے باقی ہے، یہ نظام ان کے وجود سے باقی ہے۔ صاحبان ایمان، یاد رکھیے، پیغمبر کے بعد علی مرتضیٰ، قبلہ توجہ ہے، علی مرتضیٰ جنگ کے میدان میں ہے اور علی جنگ لڑ رہا ہے، اور علی کے مقابلے میں جو لڑ رہا ہے وہ معمولی بندہ نہیں ہے، معمولی تو ان کے مقابلے میں آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، معمولی بندہ نہیں ہے جو علی کے مقابلے میں جنگ لڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، جنگ لڑتے لڑتے، لڑائی کرتے کرتے، متوجہ ہیں، لڑائی کرتے کرتے ایک مرتبہ میرے مولا کے دشمن کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی یا تلوار گر گئی؟ توجہ چاہوں گا، دشمن کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی یا تلوار گر گئی؟ جو ہی دشمن کے ہاتھ سے تلوار گری یا تلوار ٹوٹی تو ایک مرتبہ
اس نے قتل ہونے کی پوزیشن بنائی۔ یاد رکھیے جب دشمن نہتا ہو جائے تو جو حملہ ایک لمحہ بعد میں ہونا ہے وہ فطرتاً ایک لمحہ پہلے ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہونا چاہیے، یہ فطرتی تقاضا ہے۔ بندہ نہتا ہو جائے تو آپ نے جو حملہ بعد میں کرنا ہے وہ آپ پہلے کر دیں گے۔ تو صاحبان ایمان یاد رکھیے، جو ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گری یا ٹوٹی، ادھر علی کا ہاتھ رکا۔ اللہ اکبر، یا علی نے جگا دو، یا علی نے جگا دو۔ ادھر علی کا ہاتھ رکا، یوں ہی علی کا ہاتھ رکا اور اس نے پوزیشن بنائی قتل ہونے کی، تاکہ میں آسانی سے قتل ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، جب اس نے پوزیشن بنائی کہ میں آسانی سے قتل ہو جاؤں تو ایک لمحہ گزرا، تلوار نہیں چلی۔ یا علی نے جگا دے، یا علی نے جگا دے۔ ایک لمحہ گزرا لیکن تلوار نہیں چلی۔ عزیزان محترم، جب اس تلوار نہیں چلی تو اس نے گردن اٹھائی تو دیکھا تو علی کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا تو علی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، یا علی میں نے سنا ہے تو اور تیرا خاندان بڑا سخی ہے، میں نے سنا ہے تو اور تیرا خاندان بڑا کریم ہے۔ یاد رکھیے علی کو بھی جانتا ہے، علی کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ کہا تو اور تیرا خاندان بڑا کریم ہے، کہاں ہاں تو نے سچ سنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کہتا ہے، یا علی اگر کریم خاندان کے ہو، اگر سخی خاندان کے ہو تو پھر اپنی تلوار مجھے دے دو۔ یا اللہ خیر ہو جائے گی۔ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ خدا کی قسم سائل کا سوال کرنا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار کو قدموں میں پھینکا، جو ہی تلوار کو قدموں میں منتظر شاہ جی پھینکا، ایک مرتبہ دشمن نے تلوار کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد تلوار کو لہرایا اور لہرانے کے بعد کہتا ہے، یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ علی ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہتے ہیں، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بجاتی ہے؟ کیا یہ تو سمجھتا ہے تلوار بجاتی ہے؟ یاد رکھو اب تیرے ہاتھ سے مجھے وہی بچائے گا جس نے ابھی تک میرے ہاتھوں سے تجھے بچائے رکھا۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، حیدری علی آباد و شاد رہیے۔ وہی بچائے گا جس نے ابھی تک میرے ہاتھوں سے تجھے بچائے رکھا۔ ایک مرتبہ کافر کہتا ہے، اتنا اعتماد اپنے خدا پہ، اتنا اعتماد اپنے خدا پہ۔ کہا ہاں اتنا اعتماد ہے۔ ایک مرتبہ علی کے قدموں میں تلوار رکھ کے کہتا ہے، یا علی آج سے میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس خدا کو تو مانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی اب میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس خدا کو تو مانتا ہے۔ متوجہ ہیں لائیو والے بھائی، متوجہ ہیں آپ بھی؟ مجلس عبادت ہوتی ہے، ہر بندے کو متوجہ رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم بات ختم ہو گئی، 1-1.5 منٹ کے اندر بات تمام میں نے کر دینی ہے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، متوجہ ہیں؟ اب نتیجہ دینے لگا گفتگو کا۔ کلام میں نے کیوں شروع کی تھی؟ یاد رکھیے، علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے۔ بولا جو سننے کے لیے آیا ہوا ہے، جو سمجھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ علی قبلہ گئے تھے، ناظم ممبر صاحب علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے علی نے کفر کو قتل کیا، انسان کو بچایا۔ اللہ اکبر، علی نے کفر کو قتل کیا، انسان کو بچایا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، پوری کائنات آدم و عالم میں، پوری کائنات آدم و عالم میں علی واحد شخصیت ہے جس نے ایک ہی وقت میں مقتل کو مدرسہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ جس نے ایک ہی وقت میں، اللہ اکبر، جس نے ایک ہی وقت میں مقتل کو مدرسہ بنایا ہے۔ آخری بات، اور میں نے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دینا ہے۔ جس نے ایک ہی وقت میں مقتل کو مدرسہ بنایا، اور یاد رکھو جب میرے مولا نے، توجہ ہے، جب میرے مولا نے دشمن کو تلوار دی تو خیمہ رسالت میں اضطراب بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، خیمہ رسالت میں کچھ پریشانی ہو گئی۔ ختم ہوگی میری بات، قبلہ بس اسی پہ بات تمام ہو جائے گی۔ خیمہ رسالت میں پریشانی بڑھ گئی۔
انہوں نے کہا کہ علی نے آج پھر بچپنا کر دیا، علی نے آج پھر بچپنے والا کام کر دیا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، خیر ہو جی، سلامت رہیں جی، آباد و شاد رہیں۔ متوجہ ہیں؟ آخری بات کرنی چاہیے۔ ادھر جو چپ بندے بیٹھے ہوئے، آپ کا بھی پروگرام ہے کہ میں علی کی فکر آگے بڑھاؤں۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، جب خیمہ رسالت میں اضطراب بڑھا، انہوں نے کہا کہ میری طرف دیکھنا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، علی نے پھر بچپنا کیا، کبھی دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دشمن کو اپنی تلوار دے دیتے ہیں۔ گل نہ کرنی ہے تو انہوں کو ذمہ داری والی گل کرنی ہے، چونکہ انہوں دی پریشانی بانی کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ بانی ہی جانتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو بانی بنائے۔ آباد و شاد رہی، مالک آپ کو سلامت رکھے، ہر ایک کو اللہ ہمت دے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مجلس ضرور کروائے، اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ بانی بننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان ختم ہوگی۔ عزیزان محترم، جب اضطراب بڑھا اور انہوں نے سوال کیا، علی نے پھر بچپنا کیا، علی نے دشمن کو اپنی تلوار دے دی۔ اگر وہ تلوار چلا دیتا، توجہ ہے، اگر وہ تلوار چلا دیتا، نبی فرماتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جس نے تلوار دی ہے اسی سے پوچھنا۔ عزیزان محترم، علی خیمہ رسالت میں آئے، اس بندے کو مومن بنانے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے سوال کر دیا جو اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا علی، اگر دشمن آپ کو آپ کے سر پہ تلوار چلا دیتا، آپ نے میدان میں تلوار دے دی، آپ کے سر پہ اگر وہ تلوار چلا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سنو، کیسے تلوار چلا دیتا، کس طرح سے تلوار چلا دیتا، اور یاد رکھو میری تلوار پہ اس کا قبضہ تھا اور اس کے دل پہ میں علی کا قبضہ تھا۔ آہا آہا آہا، آباد و شاد رہیے۔ میری تلوار پہ اس کا قبضہ اور اس کے دل پہ میرا قبضہ، اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو لڑنے کے لیے تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، یہی علی ہے، یہی علی ہے جس کا میدان کے اندر سر قلم نہیں کوئی کر سکا ہے، جس کا میدان کے اندر کوئی سر زخمی نہیں کر سکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے 19 رمضان کی صبح سادے کو نماز پڑھتے وقت علی کے سر پر ضربت لگی، اور یہ واحد علی ہے جو پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ علی کا دشمن اتنا ذلیل ہے، علی کا دشمن اتنا ذلیل ہے کہ اس نے علی پہ حملہ کروایا مسجد کے اندر، اور علی نے دنیا کو فکر دی ہے، یاد رکھو جو بھی مسجدوں پہ حملہ آور ہوگا، جو بھی نمازیوں پہ حملہ آور ہوگا، وہ ابن ملجم کی اولاد ہوگا۔ یہ ابن ملجم کی اولادیں ہیں جو آج بھی حملہ آور ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم، وہ اول مظلوم، خدا جانتا ہے پوری کائنات عالم و آدم میں علی نے ایسی غربت گزاری ہے، ایسی مظلومیت گزاری ہے۔ سیدہ نے سوال کر دیا، یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ رو کے علی نے کہا نہیں نہیں بی بی، آپ نے غلط سنا ہے، بی بی آپ نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، نہیں بلکہ میں مدینے کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، کوئی میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھو علی جیسا مظلوم امام جس کے لیے کہا گیا السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے سب سے پہلے مظلوم، آپ پہ ہمارا آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ اول مظلوم کیوں کہا گیا؟ مظلومیت کی داستان تو حسین لکھ کے گئے تھے، حسین کو کیوں نہیں اول مظلوم کہا گیا؟ یاد رکھی، معصوم نے بتایا، یاد رکھو، یاد رکھنا حسین مظلوم ہے، لیکن حسین کی زندگی میں کوئی مستور زخمی یا شہید نہیں ہوئی ہے۔ علی وہ مظلوم ہے جس کی زندگی میں محمد کی بیٹی کہہ رہی تھی یا علی جلدی آئیے میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْ يَنْقَلِبُونَ۔